جی وہ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ ریختہ ویب سائٹ کی افادیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو بنیادی طور پر جو ریختہ ہے نا وہ ایک ویب سائٹس ہے، اور ویب سائٹس تو پچھلے 30 سال سے، یعنی یہ جو جدید سوشل میڈیا ہے اس سے پہلے کی وہ ہیں. صرف یہ کہ وہ نئی ہے اور ایک لائبریری کے طور پر، ایک آرکائیو کے طور پر وہ قائم کی گئی ہے. تو اس کے اوپر بہت سارا مواد موجود ہے، تو وہ ہماری بحث کے دائرے میں نہیں آتا. البتہ اس پر جو مواد موجود ہے اس وہاں سے کوئی اگر چیز لنک یا کسی فائل کی شکل میں ڈاؤن لوڈ ہو کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آتی ہے اور وہاں شیئر ہوتی ہے، تو وہ ہمارے گفتگو کے دائرہ کار میں آتی ہے. وہ جب ہم لنک شیئرنگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے میر کا دیوان یا طباطبائی کی تشریح میں نے وہاں سے کاپی کر لی ریختہ سے، اور میں نے وہ کسی واٹس ایپ گروپ میں ڈال دی، تو وہاں پر اب دوست سے استفادہ کر رہے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا میں اس کی افادیت چیز کی ہے. تو میرے خیال سے یہ اس لحاظ سے تو انہوں نے جو فرمایا تھا، ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمنٹ ہے، تو اس میں جو میں بار بار دو مختلف صورتوں میں بات کر چکوں، اب میں وہی بات تیسری صورت میں کرنے والا ہوں. وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہر آدمی کے لیے الگ اینٹیٹی ہے. یعنی میرے لیے، میں جب سوشل میڈیا کھولتا ہوں تو میرے لیے ایک الگ امیج ہے. وہ شاہد صاحب کا ہم سے بہت زیادہ بلند تر لیول ہے، ان کے جو کنٹیکٹس ہیں، ان کا جو انٹریکشن لیول ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ہے بالکل. ان کے لیے سوشل میڈیا وہ نہیں ہے جو میرے لیے ہے. اسی طرح جو بالکل نئے لوگ ہیں جو بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کے گلی محلے کے دوست ہیں، ان کے دوسرے یونیورسٹیوں اور کالجوں اور اسکولوں والے دوست ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا کا لیول بالکل الگ ہے. تو یہ ایک بڑا نا عجیب سی ایک صورتحال ہے، یعنی ہر آدمی کو درجہ بدرجہ مختلف نظر آتا ہے سوشل میڈیا. تو اس میں معیار جو ہے نا وہ ایک ریلیٹیو بات بن کے رہ جاتی ہے. آپ اس پہ معیار کا دعویٰ کر نہیں سکتے ہیں کیا اصل معیار کیا ہے. تو اصل معیار وہی ہے جو حقیقی دنیا میں ہمارے نقاد، ہمارے تخلیق کار جو بلڈ کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، جس کی کوئی یعنی پہچان، شناخت اور اس کی کوئی تسلیم روی ہوتی ہے. اس کے بغیر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری جسٹ ایک باہمی انفرادی اور اجتماعی تعامل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک اپنی تخلیق پر فوری ایک رد عمل اگر چاہیے تو اس سے مجھے اندازہ ایک ہو جاتا ہے. وہ میری کتاب میں ہو سکتا ہے وہ غزل شامل ہی نہ ہو جو میں نے اپنی اس میں شامل کر لی. بعض لوگ افسانہ لکھ کے ایک کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کسی حلقے میں شیئر کر کے اس پر گفتگو کراتے ہیں، احباب اس میں کو تجاویز دیتے ہیں، تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ افسانہ اتار کے اس میں وہ ضروری اصلاح اور ترمیم کر کے وہ کسی جگہ چھاپتے ہیں یا اپنی کتاب میں شامل کرتے ہیں. تو وہ حتمی صورت اس کی تخلیق کی وہ نہیں ہوتی. تو یہ اس کی یوٹیلٹی ہے. رسائی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو ضرور دینا چاہوں گا، اگرچہ میں 2 منٹ زیادہ لوں گا اس کے لیے. مجھے ایک سے زیادہ دوستوں نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بتایا کہ شعراء کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے 500 کتاب چھاپی اور 300-400 کاپیاں انفرادی طور پر خرچہ کر کے لوگوں تک بھجوائیں، ذاتی طور پر رکشہ ٹیکسی کر کے گئے، ان کے گھروں میں پہنچائیں، حلقوں میں جا کے تقسیم کی، بانٹی. بہت سارے لوگوں کو گلا یا کہ اس کے اوپر نہ کوئی خاص کسی نے نہ لکھا، نہ کسی نے انتخاب لگایا، اور نہ کوئی خاص کوئی حوصلہ افزائی ہوئی. حالانکہ وہ اچھے خاصے شعراء بھی ہیں. کچھ تھوڑا بہت اگر اس کا ریوارڈ آتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر ہی آتا ہے کہ بھئی ایک فوٹو لگا دی کہ بھئی دیکھیں جی فلاں صاحب نے کتاب چھاپی ہے تو مجھے عنایت کی ہے، یا کوئی کسی نے 2-4 شعر لگا دیے، وہ بھی سوشل میڈیا کی یوٹیلٹی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے میں ایک بات کرتا ہوں. ہمارے ایک صاحب ہیں، انہوں نے 2 سال پہلے ایک آئیڈیا دیا کہ ہم اپنی کتاب ای بک کی شکل میں سوشل میڈیا پہ کیوں نہ لانچ کریں. میں نے کہا یار کیا امکان آئیڈیا ہے، ہارڈ کاپی میں کوئی نہیں پڑھتا یار، گھر دے کے آتے ہیں تو کوئی نہیں پڑھتا، تو سوشل میڈیا پہ کس نے پڑھنی ہے. اس بندے نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے اپنی کتاب ایک ایپ کی شکل میں لانچ کی، اور وہ اس کے اوپر لگا رہا 3 مہینے کے بعد ملا، اس نے کہا کتاب کی 50 کاپیاں فروخت ہوئی ہیں. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ملا، اس نے کہا جی کچھ 100-150 کاپی فروخت ہو گئی ہے. سال کے بعد ملاقات ہوئی، پتہ 1000 سے کراس کر گئے. ابھی پچھلے دنوں بات ہوئی ہے تو وہ تقریباً 2000 کے اراؤنڈ 2 سال میں ان کی کتاب فروخت ہو چکی ہے، اور ہر بندے نے پیسے دے کے کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہے، اور یقیناً کسی نے کسی حد تک پڑھی ہوگی. تو میرے لیے اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ بھئی وہ کتاب جس کو ہم لوگوں کے گھر پہنچاتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھتا، سوشل میڈیا پر لوگ پیسے دے کے فائل ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں.